अस्सलाम वालेकुम। 13 जुलाई पीर 2026 पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के हेड ऑफिस लाहौर कैंट से तारक जावेद आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम पोल्ट्री का तजिया करेंगे, मुर्गी की पोजीशन के बारे में बताएंगे, आने वाले दिनों में क्या हालात मुतवक्को हैं उस पर बात करेंगे, चूज़े की क्या पोजीशन बनने जा रही है, भारी मुर्गी कितनी रह गई, कितनी ख़त्म हो गई, किस वजन की मुर्गी फार्मर्स को बेचनी चाहिए, पोल्ट्री का रेट क्या रहने का इम्कान है, आने वाले साल में चूज़े की क्या पोजीशन रहेगी, जंग के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, उसके बाद मानसून पे बात करेंगे। इन सब को अहाता करते हुए आपसे आज बात करेंगे। और कल का दिन शायद हम अपना तजिया पेश ना कर सकें, उसकी वजह मेरी आज रात 12 बजे बैरून मुल्क रवानगी है। और फिर जहाँ जहाँ से हम हो सका अपने दोस्तों की मशावरत से, क्योंकि व्हाट्सएप ने दुनिया बड़ी नज़दीक कर दी है, राब्ते उसी तरह बहाल रहते हैं, तो दोस्तों की मशावरत से, दोस्तों के मैसेजेस की रोशनी में, अपने मुलाजमीन से मिलने वाली इतलात, अपने रेस्टोरेंट्स की सेल्स, मुर्गी की सेल्स, इन सब से इस्तेफादा करते हुए आपकी खिदमत में तजिया पेश करते रहेंगे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह सारी दुरुस्त मालूमात आप तक शेयर करेंगे। कल से शेखुपुरा ज़िला की लिस्ट अलहदा प्रिंट होने जा रही है। और आप लोगों को याद होगा कि पहले भी हमने शेखुपुरा की लिस्ट अलहदा करवाई थी, बल्कि हर ज़िला की लिस्ट अलहदा करवाई थी। तो शेखुपुरा की कल से लिस्ट अलहदा होने जा रही है, लेकिन आज ही ये जो गुजरा, आज अभी लिस्ट नहीं आई, तो शेखुपुरा का रेट जो है ना वो लाहौर से 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा के फार्मर्स ने, या जो कमेटी बनी है शेखुपुरा की, ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन की, तो उन्होंने आज 10 रुपये ज़्यादा चार्ज किए। और मेरा ख्याल है कि ये एक गलत बात है। हाँ, कल से वो अपनी लिस्ट अलहदा करवा लें, आज से ही अलहदा हो जाती तो उसी दिन से वो उसके मुतल्लक या उसके मुताबिक वो चार्जेस या उसका पेमेंट लेते, ताकि जो सप्लायर्स हैं या दुकानदार हैं उनको लिस्ट के मुताबिक मुर्गी मिलती। तो बहरहाल ये एक गलती नहीं है, ये कोताही है जो हो जाती है। तो उम्मीद है कि ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन दूसरे नुमाइंदे अपनी इस कोताही को दूर करते हुए, मेरी बात भी हुई है, आसिफ गोंदल साहब से भी बात हुई है, खुरम खोकर साहब से भी बात हुई है, तो कल से वो कहने की लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, उसी के मुताबिक रेट आया करेगा। हमारा ये कसूर ज़िला की भी अलहदा लिस्ट थी, हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों तक कसूर की लिस्ट भी अलहदा से प्रिंट हो जाए। और जो मसाइल हमें उस वक्त पेश आए थे ये लिस्ट अलहदा करने से, अभी हम वो मसाइल किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि लोग समझेंगे कि हम तावन नहीं करना चाहते और हम लिस्ट को ख़त्म करवाना चाहते हैं। पहले आने वाले वक्त में अंदाज़ा हो जाएगा, फिर जो भी ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन फैसला करेगी वो उसी के मुताबिक फिर ये आगे मामला चलेगा। लेकिन मैं छोटी सी बात एक आपको बता दूँ कि ये लिस्ट अलहदा होने में फार्मर्स का फ़ायदा नहीं है। जो बाज़ार नज़र आ रहा है कि शेखुपुरा के फार्मर्स इसमें बहुत फ़ायदे में रहेंगे, वो फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान होगा। और इसमें भी ट्रेडर्स, हम लोग, हमारे जो दोस्त हैं जो शादरा में सप्लाई करते हैं, जो कोट अब्दुल मालिक सप्लाई करते हैं, इवन के जो शेखुपुरा में भी सप्लाई करते हैं, उनको फ़ायदा होगा। और हमने खुदा को हज़र नाज़र जान के, मतलब एक जो कंज्यूमर्स के लिए बेहतर था, जो सप्लायर्स के लिए बेहतर था, जो फार्मर्स वहाँ के लिए बेहतर था, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो लिस्ट ख़त्म करवाई थी। बहरहाल अगर आप दोस्त समझते हैं कि वो लिस्ट अलहदा होने से फार्मर्स को फ़ायदा मिलता, तो हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, उनकी कोशिश के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो बंदा शेखुपुरा रोड पे या शादरे या कालाख्ताई के आसपास इधर उधर मुर्गी सप्लाई करता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वो शेखुपुरा के रेट पे मुर्गी ख़रीदे और शेखुपुरा के रेट पे सप्लाई करे। वो लाहौर के रेट पे मुर्गी ख़रीदेगा, दूसरी जगहों से ख़रीदेगा और सप्लाई शेखुपुरा में करेगा, और अपना जो मार्जिन है वो 14 की बजाय 24 और 30 रुपये जो भी होगा फिर वो लेगा। लेकिन फिर लोग उस पर भी इतराज़ करेंगे, जबकि वो इतराज़ फिर बनता नहीं। तो बहरहाल देखते हैं कि लिस्ट अलहदा होने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अच्छे के लिए कोशिश करनी चाहिए। और गौरी मिसाइल की कल मैंने बात की थी, तो गौरी मिसाइल रात को ही चल गया और गलत तरीके से चला, और हमारा इंटरसेप्टर जो है ना वो अभी उससे बात नहीं हुई। बहरहाल वो इस मामले को देखेंगे और संभालेंगे।
جنگ کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، تیل کی قیمتیں پھر وہیں پہ پہنچ گئی ہیں، لیکن ہم لوگ پابند ہیں یکم تاریخ تک یہی ریٹ چلے گا۔ یکم تاریخ کو جو بھی تیل کی قیمتوں کے حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے جو فاصلوں کا تعین ہے اس کے حساب سے فریٹ کے میں جو بھی اضافہ بنتا وہ کر دیا جائے گا، لیکن یکم تاریخ تک ہم پابند ہیں اسی ریٹ کے جو ہم نے اس یکم کو بیٹھ کے طے کیا تھا، اور آنے والے یکم کو دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی، بلکہ اب کمیٹی بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو کیلکولیٹ کر کے لسٹیں بنا کے انشاءاللہ ہم شائع کر دیں گے۔ بہرحال جنگ کی وجہ سے پوزیشن پھر بہت خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو جنگ کے سائے سے محفوظ رکھے، امن و آتشی کا دور واپس لائے، اور یہ جو ایران کے اوپر پے در پے ظلم کیا جا رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان بھی اسی وجہ سے مسائل کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو امن و آتشی ہوتی ہے اور پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے، ہم جنگ رکوانے کے لیے خود ذاتی طور پہ کچھ کر تو نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کروا۔ اب ہم آتے ہیں مرغی کے ریٹ کی طرف۔ تو کل 305 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا تھا، کچھ لوگوں کا موقف 310 کا تھا، لیکن بہرحال اگر ہم ریٹ کو طریقے سلیقے سے چلائیں گے تو یہ ریٹ بڑھتا جائے گا، اور جیسے کہ پہلے ہوتا رہا کہ ایک دم 20 25 30 کی چھلانگ لگائی اور اگلے دن مارکیٹ دھڑام سے جو ہے نا نیچے گرتی، وہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ 5-10 روپے کا اضافہ ہوتا رہے تاکہ مارکیٹ سٹیبل رہے، لوگ بھی مرغی آرام سے بیچتے رہیں۔ اور ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، ہم ہمیشہ کہتے بھی ہیں عمل کرنا نہ کرنا تو آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن خدا کے لیے 3 کلو سے زیادہ مرغی بھاجی نہ کریں، 3 کلو تک کی مرغی بیچتے جائیں، اپنے آپ پر اور دوسروں کے حال پر رحم کریں۔ 3 کلو تک مرغی بیچنے کی شکل میں شاید کبھی بھی فارمر نقصان میں نہ آئے، لیکن جب جیسی ریٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کو 4 کلو 5 کلو 6 کلو کی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو اس فارمر کا تو ریٹ کم ہونے کی صورت میں نقصان کا باعث بنتی ہے، لیکن دوسروں کا بھی بیڑا گرک کر دیتی ہے۔ کبھی کبھار ریٹ لگ جاتا ہے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن موسٹلی ہولڈ کی ہوئی مرغی نقصان کرتی ہے، تو خدا کے لیے ہولڈ کرنا بند کریں، اپنے بزنس کو بہتر طریقے سے چلائیں۔ کل 305 ریٹ تھا، 310 کے لیے بڑا زور لگایا گیا، لیکن جو ریٹ میکنزم برائلر فارمر ایسوسی ایشن اور پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن نے مل کے بنایا، ریٹ کمیٹی اس پہ مکمل عمل درآمد کر رہی ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے، اور اس کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ریٹ کمیٹی کو بہترین فیصلے کر رہی ہے۔ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کی ریٹ کمیٹی بھی پوری طرح اس میکنزم پہ عمل کر رہی ہے، اور برائلر فارمر ایسوسی ایشن بھی اسی طرح سے عمل کر رہی ہے۔ آج منڈی کی حالت کافی بہتر رہی، 310 315 320 روپے تک مرغی فروخت ہوئی، اور آج 315 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا۔ بھاری مرغی تقریباً ختم ہو چکی ہے، اگر 2-4-5% کچھ فارم پہ موجود ہے تو وہ بھی 1-2 دن میں ختم ہو جائے گی۔ سرگودا کی پوزیشن بہت بہتر ہے، فیصل آباد کی بہتر ہے، پنڈی کی بہتر ہے، گجرانوالہ گجرات کی بہت بہتر ہے، جنوبی پنجاب کی طرف سے ہلکی پھلکی مرغی موجود ہے، لیکن یہ بھی شاید آنے والے دنوں میں اس میں بھی کمی ہو جائے، تو ریٹ کے کم ہونے کا تو بھی چانس کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہ چھوٹی مرغی نکلتی جاتی ہے ساتھ ساتھ تو ریٹ ماشاءاللہ سٹیبل رہے گا۔ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ فارمرز نقصان سے نکلے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوزے کی پوزیشن بھی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، آخر چوزہ بھی مرغی کا حصہ ہے، تو اس کی پوزیشن بھی آج کافی بہتر ہے، اور اللہ کرے ان کی پوزیشن بھی بہتر ہوتی جائے۔ بہت نقصان ہو گئے، بریڈر والوں کے بہت نقصان ہو گئے، چوزے والوں کا بہت نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو نقصان سے بچائے۔ تو مرغی کی پوزیشن مستحکم ہے، مستحکم رہے گی۔ مونسون کا سپیل بھی شروع ہو گیا، یہ بھی اس پہ اثر انداز ہوگا۔ ایک تو بارشوں میں لاہوریے مرغی زیادہ کھاتے ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے تو مرغی پہ ہی پھر زور چلتا ہے، تو وہ کنزمپشن بڑھتی ہے۔ کبھی کچھ فارم کے رستے بند ہو گئے، کوئی دوسری وجہ ہوگی، اس کی وجہ سے منڈیاں بھی بہتر رہتی ہیں۔ تو بہرحال مونسون اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنائے، اور مرغی کے لیے بھی باعث رحمت بنائے۔ تو مونسون کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ کنزمپشن بڑھنے کا چانس ہے۔ آج 315 روپے ریٹ اناؤنس ہوا ہے، شاید اس میں شام تک کو 5 روپے کا اضافہ اور کرنا پڑے۔ بہرحال آج نہ بھی اضافہ ہوا تو کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، جمعے تک تو بہرحال پوزیشن یہی رہنے کا امکان ہے۔ جمعے والے دن مرغی جن لوگوں نے باقاعدہ روکی ہے کہ 2-4 دن ٹھہر کے سیل کریں گے، جمعے والے دن وہ سارے نکلیں گے۔
اور وہ مرغی بکے گی، اس میں لیس بھی چلے گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ کوئی لمبا چوڑا عرصہ کے لیے نہیں ہوگا، 1-2 دن ایسا سلسلہ رہے گا، اس کے بعد بھی پھر پوزیشن مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ آپ اپنی مرغی اپنی مرضی سے، اپنی فیزیبلٹی کے مطابق، اپنی جو منصوبہ بندی ہے اس کے مطابق سیل کریں، کسی کے کہنے پہ روکیں مت، کسی کے کہنے پہ بیچیں مت۔ تو بہرحال مرغی کا بزنس ہے، پولٹری انڈسٹری ہے، اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی متوقع ہو سکتا ہے، آج کا بڑھتا ہوا ریٹ کل میں کمی کا باعث بھی بن سکتا ہے، تو اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال جو امید ہے وہ پوزیشن بہتری کی طرف گامزن ہے اور گامزن رہے گی، لیکن ایک خاص حد تک، اس کے بعد یہ ٹھہر جائے گی، اور ٹھہرنے کے بعد 2-3 دن نیچے بھی آئے گی، اسے آپ نے پینک نہیں ہونا، آپ نے تسلی سے مرغی بیچنی ہے، پریشانی کی صورت میں مرغی نہیں بیچنی۔ لیس جو ہے وہ روزانہ جو بھی لاہور میں ہوتی ہے وہ اناؤنس کی جا رہی ہے، یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے تاکہ ٹریڈرز اور سپلائرز کے درمیان فاصلہ کم ہو سکے، کنزیومر اور فارمرز کے ریٹ کے درمیان فاصلہ کم ہو سکے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ میرٹ کے قریب ریٹ اناؤنس کیا جائے۔ آپ اس کا ساتھ دیں۔ تنقید دیکھیں، بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی، ریٹ بڑا، سب تنقید ختم ہو گئی ہے، اور میں آصف گوندل صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پریشر کو برداشت کیا، اس اسٹریٹجی کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ آج اس کا رزلٹ ان کے سامنے ہے۔ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ مرغی 220 میں بکے گی، وہ اللہ کا شکر ہے 310 15-20 میں بکے گی، 100 روپے کا ایک فرق بہت واضح فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس ریٹ کو قائم دائم رکھے، نقصانات سے بچائے، اور میرا خیال ہے کہ آج کا تجزیہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل شاید آپ سے ملاقات نہ ہو، پرسوں انشاءاللہ امریکہ کے کسی شہر میں بیٹھ کے اپنا تجزیہ ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجیں گے، اور جو بھی پرسوں کی صورتحال ہوگی اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔